السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وإن کنتم جنبا فاطہروا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات سامعین گرامی، ناظرین گرامی، ہمارے گزشتہ درس میں جو غسل کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا تھا، فرض یا واجب غسل، سنت غسل اور مستحب غسل۔ سنت غسل اور مستحب غسل کو تھوڑا بیان کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے سنت یا مستحب غسل جو ہے اس میں کوئی تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے جو واجب اور فرض غسل ہوتا ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں، اس میں تفصیل ہے، اس لیے کہ غسل جو فرض یا واجب ہوتا ہے اس میں جو مختلف صورتیں ہیں وجوب غسل کی، اور اسی طریقے سے آگے چل کر جو غسل کا فرض طریقہ ہے یا غسل کا سنت طریقہ ہے اور غسل کے دوران احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جو غسل واجب ہوتا ہے تو اس کی چند بڑی جو 4 صورتیں ہیں وجوب غسل کی، اور ان 4 صورتوں کو جو وہ تھوڑا سا مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا۔ یہ مسائل تقریباً کچھ پرائیویسی کے مسائل ہیں اور سیکرڈ مسائل ہیں، خفیہ قسم کے مسائل، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پارلیمانی انداز میں، معزز انداز میں کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو وجوب غسل کی 4 بڑی صورتیں ہیں، جن میں سے چند صورتیں صرف عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور چند صورتیں مرد اور عورت دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وجوب غسل کے لیے۔ اور ان میں سب سے پہلے جو وجوب غسل کی پہلی صورت ہے وہ مباشرت اور حقوق زوجیت پورا کرنے کی جو خاص تعلق مرد عورت کا ہوتا ہے، خاوند اور بیوی کا، تو اس لحاظ سے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں غسل جو ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس اعتبار سے، کس طریقے سے غسل جو ہے وہ مرد عورت پر، خاوند اور بیوی پر فرض ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى الختانان وتوارت خشوة وجب الغسل انزل او لم ينزل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب شرمگاہیں دونوں مرد اور عورت کی آپس میں مل جائیں اور مرد کی شرمگاہ چھپ جائے، اور اسی طریقے سے غسل جو واجب ہو جائے گا، کوئی انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، واٹر ڈسچارج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو اس حالت میں، اس کیفیت میں جو وہ غسل دونوں پر فرض ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس حالت میں ایک کمزور سے کمزور آدمی کی جو وہ رعایت رکھتے ہوئے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کمزور آدمی ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں جلد سے جلد پتہ بھی نہیں چلتا، انزال ہو جاتا ہے یا منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ صرف شرمگاہوں کے مل جانے ہی کو وجوب غسل کی جو ہے وہ صورت یا ریزن بتلایا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ حقوق زوجیت پورا کرتے ہوئے خاوند اور مرد کی وہ خاص جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو میں نے جو بیان کر دیا، اس کیفیت میں آداب مباشرت میں
اور جو ہے وہ جماع کی کیفیت میں جو غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے مباشرت کے دوران، اور دوسری صورت وہ احتلام کی صورت ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی حد بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے بالغ ہونے کی جو علامت ہوتی ہے وہ احتلام ہوتا ہے، اور احتلام کہتے ہیں نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں، خواب کی صورت میں لڑکا یا لڑکی ان کو جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے شہوت کے ساتھ اور اچھل کر دفق کے ساتھ۔ تو اس صورت میں جب یہ واٹر ڈسچارج ہو جائے تو غسل جو واجب ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو جو احتلام کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی دونوں کے ساتھ یہ پیش آ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت جو خاص عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہر مہینے میں جو ماہواری ہوتی ہے، جو حیض کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے پاک ہونے کے بعد عورت جو ناپاکی کی حالت سے نکل کر جو پاک جب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں فوراً جو ہے وہ غسل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر غسل نہ کیا جائے تو کوئی بھی عبادت وہ اس صورت میں نہیں کر سکتی، نہ نماز، نہ تلاوت، اور نہ ہی جو ہے وہ اور کوئی دوسری عبادت کر سکتی ہے۔ اور تیسری صورت جو اور چوتھی صورت جو ہے وہ بھی خاص عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ حالت نفاس جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہو جائے عورت کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چند ایام جو اس کی عادت کے مطابق ہیں وہ پورا کرنے کے بعد جب پاک ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ بلڈ ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ اس صورت میں غسل کرے گی، اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اور حالت وہ نفاس سے نکلنے کے لیے اور پاکی کی حالت میں مکمل داخل ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ غسل اس پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت سے نکل کر پاک ہونے کی جو حالت میں آنے کے لیے۔ تو یہ چند 4 صورتیں ہیں جن کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ باقی غسل کے جو وہ مزید مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو جو وہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح اچھے اچھے کمنٹس اور ساتھ ہی جو ہے وہ گھنٹی کے نشان کو پریس کرے تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر فیس بک پیج پر ہوں تو ہمارے پیج محمد اظہر کے نام سے جو ہے اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، احسن الجزاء، فی الدارین خیر۔